راستے دریافت کیے ہیں جنہیں تقریباً 2000 سال سے جان بوجھ کر پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ سب سے مشہور دریافت 2003 میں ہوئی جب بھاری بارشوں نے ٹیمپل آف دا فیدرڈ سرپنٹ کے پاس ایک سنک ہول بنا دیا۔ مقامی آرکیولوجسٹ سرگیو گومیز نے خود کو اس گڈھے میں اتارا اور ایک ایسا داخلی راستہ پایا جسے بڑے پتھروں سے جان بوجھ کر بند کیا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی سرنگ میں داخل ہو گیا ہے جو سیدھی پیرامڈز کے نیچے جاتی ہے۔ یہ راستہ تقریباً 330 فیٹ تک پھیلا ہوا تھا اور مندر کے عین مرکز کے نیچے کچھ بند کمروں پر ختم ہوتا تھا۔ گومیز اور اس کی ٹیم نے جو دریافت کیا وہ صرف ایک تعمیراتی کمال نہیں تھا بلکہ ایک ایسی مسٹری تھی جو آج بھی ماہرین کو الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ سرنگ کے اندر آفرنگز تھیں جن میں جیڈ یعنی سبز قیمتی پتھر، سیپیاں اور ہزاروں قیمتی چیزیں شامل تھیں۔ ان میں عمدہ مٹی کے برتنوں سے لے کر عجیب و غریب مجسمے شامل تھے، لیکن سب سے پریشان کن دریافت ان کمروں میں جمع لیکوڈ مرکری تھا جو روشنی میں اسپارکلنگ واٹر کی طرح چمک رہا تھا۔ کوئی قدیم پری کولمبین ثقافت انڈر گراؤنڈ سرنگوں میں مرکری کیوں لا کر بند کرے گی؟ یہ سبسٹینس نایاب اور انتہائی زہریلا ہے اور اس کی مائننگ کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے۔ دہائیوں تک کسی کو یقین نہیں تھا کہ امریکہ میں مرکری استعمال ہوتا تھا جب تک کہ ان کمروں میں اس کی تصدیق نہیں ہو گئی۔ کچھ تحقیق کار کہتے ہیں کہ یہ سبسٹینس انڈر ورلڈ کے دریا یا جھیل کی علامت تھا، ایک آئینے جیسا سرفیس جو زندگی اور موت کے درمیان حد کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے اسے زمین کے نیچے بنائے گئے ایک کاسمک لینڈ اسکیپ کا حصہ سمجھتے ہیں، کائنات کا ایک مقدس چھوٹا ماڈل جہاں ٹرانسفارمیشن کی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ سرنگ کی انجینئرنگ اس راز کو اور گہرا کرتی ہے۔ اس کی دیواروں پر احتیاط سے پیسا ہوا پائرائٹ اور ہیماٹائٹ لگایا گیا تھا۔ یہ ایسے مٹیریلز تھے جو دیے کی روشنی میں ستاروں بھرے آسمان کا منظر پیش کرتے تھے۔ یہاں ریفلیکٹیو منرل سے ڈھکے ہوئے آبز کے نشانات بھی ملے جو شاید سیاروں یا ستاروں کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ یہ ڈیرن کویو کی طرح کوئی چھپی ہوئی پناہ گاہ نہیں تھی، یہ احتیاط سے بنائی گئی ایک پوری انڈر ورلڈ دنیا تھی، ایک ایسی جگہ جہاں پجاری حکمران تاریکی میں اترتے تھے تاکہ تخلیق کائنات کی کہانیوں کو دوبارہ جی سکیں اور خداؤں سے بات کر سکیں۔ سرنگ کو قدیم دور میں جان بوجھ کر بند کر دیا گیا تھا۔ بڑے پتھروں نے راستہ روک رکھا تھا اور تقریباً 2000 سال تک رسائی بند تھی۔ جس نے بھی اسے بند کیا وہ یہ یقین بنانا چاہتا تھا کہ کوئی دوبارہ داخل نہ ہو سکے، لیکن اسے بنانے کی محنت بھی بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ والکینک پتھر میں سے راستہ نکالنا، دیواروں کو چمکیلے منرل سے سجانا، دور دراز علاقوں سے مرکری لانا، یہ معمولی کام نہیں تھے، یہ سوچے سمجھے پوشیدہ کام تھے۔ ٹیوٹیہواتان کے پیرامڈز صرف آسمان کی طرف بلند ہونے والے مونیومنٹس نہیں تھے بلکہ زمین میں غوطہ لگانے والے گیٹ ویز بھی تھے۔ اوپر ایونیو آف ڈیڈ میلوں تک پھیلی تھی، نیچے خفیہ سرنگیں دریاؤں، ستاروں اور کائناتی دنیاؤں کو بناتی تھی جنہیں عام شہری کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ یہ دوہرا پن، اوپر کھلا منظر، نیچے پوشیدہ رسومات، ایک ایسی ثقافت کی نشانی کرتی ہیں جہاں سیکریسی بھی اتنی ہی ضروری تھی جتنی کہ طاقت۔ پیرو کے اینڈیز ماؤنٹین رینج میں چاوین ڈی وانٹر کا مقام ہمیں کچھ اور بھی عجیب دکھاتا ہے۔ ایسی سرنگیں جو انسانی دماغ کو تبدیل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ چاوین ڈی وانٹر ایک سیریمونیل سینٹر تھا جو 1200 سے 500 BC کے درمیان عروج پر تھا۔ پہلی نظر میں اس کے پتھر کے مندر اینڈیز کے دیگر قدیم مقامات جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن سطح کے نیچے یعنی سرفیس سے نیچے گیلریز اور راستوں کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے جیسا اس علاقے میں کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ سرنگیں نہ تو ہزاروں لوگوں کو بسانے کے لیے تھیں نہ ہی حکمرانوں کو چھپانے کے لیے، انہیں آواز، روشنی اور انسانی پرسیپشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جی ہاں، اس مقام کو اسٹڈی کرنے والے آرکیولوجسٹ نے ان گیلریز کو گونجنے والے کمرے اور ڈس اورینٹنگ لیبرنٹس یعنی بھول بھلیاں قرار دیا ہے۔ کچھ راستے اتنے تنگ ہیں کہ ایک انسان مشکل سے گزر سکتا ہے، دوسرے اچانک بڑے کمروں میں کھلتے ہیں جہاں آواز لگانے پر ایسا لگتا ہے کہ وہی آواز واپس آپ کی طرف آ رہی ہے اور وہ بھی ہر ڈائریکشن سے۔ 1992 میں کسانوں کے ایک گروپ نے چائنا کی زیجیانگ پروونس میں ایک تالاب کو خشک کرنے کا فیصلہ کیا۔
नस्लों से पानी एक कुदरती गड्ढे को भर रहा था और मकामी लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक कुदरती चीज है। लेकिन जब पानी पंप करके निकाला गया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी हाथ से तराशी गई गुफा का दाखिली रास्ता था और ये अकेली नहीं थी। अगले कुछ सालों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कमरे दरियाफ्त हुए जिन्हें अब लॉन्गयू केव्स के नाम से याद किया जाता है। हर एक कमरा बहुत बड़ा है, ऊंची छतों, वसी हॉल्स और दीवारों पर हाथ के औजारों के वसी निशानात हैं। लेकिन इनकी तामीर का कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई तहरीर, कोई मकामी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कदीम सकाफत ने एक पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तराशा और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। लॉन्गयू केव्स का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अलग अलग कमरे 100 फीट तक बुलंद हैं, जिनका फर्श इतना बड़ा है कि इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी समा जाएं। अंदरूनी हिस्सा एहतियात से बनाया गया है, हर सतह पर एक जैसी छेनी के निशानात हैं। मजमूई तौर पर इन गुफाओं के लिए अंदाजन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर निकालने की जरूरत पड़ी। जदीद औजारों के साथ भी ये एक बहुत बड़ा काम होता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कम से कम 2000 साल पहले तराशा गया था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में इनका जिक्र नहीं। कदीम चाइना जैसी सकाफत में जो रिकॉर्ड कीपिंग में इतनी एहतियात बरतते थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से गायब हो जाना कैसे मुमकिन है? कुछ कहते हैं ये पत्थर की कानें थीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दीवारों को सजावटी चिज़ल मार्क से क्यों फिनिश किया गया? और ये कमरे बिल्कुल खाली क्यों हैं? कोई मलबा नहीं, कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं। ये राज अभी तक राज है। जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वो छुपाया है जो सबसे अहम है, शहर, हथियार और शायद ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब तारीकी में दफन है, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोदा जाए। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।